بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دسترخوان سج جاتے ہیں اور ہر کوئی وہ چیزیں بھی کھاتا ہے جو غیر رمضان میں اس کو میسر نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس مہینے میں مومن کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت کی روٹی کو سحری میں کھا لیا جاتا ہے، یا پھر سحری کے وقت کی باسی روٹی کو افطار کے وقت کھا لیا جاتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو باسی روٹی کو چھان پورے میں شامل کر دیتے ہیں یا پھر پھینک دیتے ہیں۔ جو لوگ رمضان میں باسی روٹی کو پھینکتے نہیں بلکہ کھا لیتے ہیں، ان کو کیا حیران کر دینے والے فوائد ہوتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ یہ فوائد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جاننے کے بعد وہ لوگ بھی باسی روٹی کھانے کو ترجیح دینے لگیں گے جو باسی روٹی کو پھینک دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ ناظرین، باسی روٹی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اسے سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو رمضان میں باسی روٹی کھانے کے حیران کن فوائد کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ باسی روٹی کے استعمال سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو باسی روٹی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ باسی روٹی کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ایک باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ فرمایا کہ اسے لے آؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ سبحان اللہ! قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کہ کس سادگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی امت کو بھی سادگی ہی کا درس دیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دو جہان کے سردار ہیں، وہ تو باسی روٹی بھی تناول فرما رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ ایک وقت کی اگر روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان پورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا بھی خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت بے ادبی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے، اسی لیے چاہیے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ رمضان میں بھی اس کا استعمال کریں اور غیر رمضان میں بھی اس کا استعمال کریں، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ روٹی خراب نہ ہو گئی ہو۔ ناظرین گرامی، مزے کی بات تو یہ ہے کہ باسی روٹی کھانے کا نقصان نہیں بلکہ اس کے حیران کر دینے والے فائدے ہیں۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ باسی روٹی کھانے کے وہ کون سے حیران کن فائدے ہیں جو سامنے آئے ہیں، وہ فوائد جن کا ماہرین نے بھی انکشاف کیا ہے۔ یہ فوائد جان کر آپ رمضان میں باسی روٹی کھانے کو بھی ترجیح دیں گے۔ ناظرین کرام، اب تک یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ باسی روٹی تیزابیت، بدہضمی اور فوڈ پوائزننگ کرتی ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیق نے اس بات کی نفی کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے برعکس باسی روٹی صحت بخش خصوصیات کی حامل ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق باسی روٹی ایک محفوظ اور مکمل غذا ہے اور صبح کے ناشتے کے لیے بہترین انتخاب ہے، اور اس کے بے شمار فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن عام لوگ ان فوائد سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے روزانہ ٹنوں کے حساب سے باسی روٹی چھان پورے والوں کے ہاتھوں فروخت ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو رات کی بچی باسی روٹی کو صبح استعمال کر لینے کے چند مزید فوائد بتاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں اور ذیابیطس کی بیماری کی پیچیدگیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو باسی روٹی کھائیے، کیونکہ باسی روٹی کھانا اس سلسلے میں بہت مفید ہے۔ صبح کا ناشتہ دودھ اور باسی روٹی سے کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر کیسے کنٹرول رہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق باسی روٹی بلڈ پریشر اور خون کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات بھی جاری رکھنی چاہیے۔
ماہرین غذائیت کے مطابق باسی روٹی میں گندم کے تمام تر خصوصیات موجود ہوتی ہیں، مثلا اس میں ریشہ ہوتا ہے اور بہت کم مقدار میں نمک اور مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ یہ ہاضمے میں بھی مدد دیتی ہے، وزن کو کم کرنے اور خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کھانی چاہیے اور انہیں باسی روٹی کو توڑ کر 10 منٹ کے لیے ٹھنڈے دودھ میں رکھ دینا چاہیے اور صبح کے ناشتے میں کھا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کس طرح آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، تیزابیت کو کم کرے گا اور یہ آپ کے بدن کو کس قدر غذائیت مہیا کرے گا۔ جو لوگ معدے کی تیزابیت سے پریشان ہیں اور قبض کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے باسی روٹی اور دودھ کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید تر ہے۔ ناظرین، غذائی ماہرین کا خیال ہے کہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل خوراک زیادہ کھانے سے ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی کھانوں میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ جبکہ پروٹین اور ریشہ کم ہوتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل خوراک لینا جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل خوراک لینا جسمانی محنت نہ کرنا اور سست زندگی گزارنے کے سبب پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ذیابیطس کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر ہم کاربوہائیڈریٹس زیادہ لیتے ہیں تو ہمیں روزانہ ورزش کرنی چاہیے، یا پھر بہتر یہی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو اپنی خوراک میں کم رکھنا چاہیے، اور باسی روٹی میں ریشے کی مقدار بن جانے کے سبب اس میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ہیں وہ حیران کن فائدے جو کہ باسی روٹی کے استعمال سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ باسی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی بچی ہوئی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے۔ زیادہ پرانی روٹی کھانا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک وقت کی روٹی دوسرے وقت تک استعمال کر کے بھی قابل استعمال ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے استعمال سے ایک تو آپ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوں گے، اور دوسرا اس میں رزق کی قدردانی بھی ہوگی۔ جب آپ رزق کی قدر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی شامل ہوگا، اور اگر رزق کی آپ قدر نہیں کرتے تو اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور غربت اور افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوانوں پر 10 اور 20 چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ رزق کی قدردانی کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں۔ ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو اس کے فریج میں رکھ دیا جا سکتا ہے اور اس کو کسی اور استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔